بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمتي وسعت كل شيء، وقال تعالى: والله واسع عليم. وقال تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور دوستو، اسماء حسنہ کی اس مجلس میں ہم اللہ تعالیٰ کے ان صفاتی ناموں کا تذکرہ کر رہے ہیں جن صفات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، جن اسماء حسنہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا: وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. پیارے پیارے نام، بہترین نام اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور ان ناموں کی برکت یہ ہے کہ فَمَنْ أَحْصَاهَا فَقَدْ دَخَلَ الْجَنَّةَ. ان کو سمجھ لینا، ان کی حقیقت کو پا لینا جنت میں داخل ہونے کا اہم ترین ذریعہ ہے. یہ وہ اسماء حسنہ ہیں جن کو ہم سمجھ لیتے ہیں، جن کی حقیقت کو ہم پا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے وہ محبت پیدا ہو جاتی ہے جو مطلوب ہے، مقصود ہے، ضروری ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے خوب محبت کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی، نمازوں کی کیفیت تبدیل ہو جائے گی. وہ ایک ڈیوٹی کا بوجھ نہیں رہیں گی، بلکہ ایک شوق بن جائے گی، ایک ولولہ، اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کا ایک ذریعہ بن جائے گی. اللہ تعالیٰ سے جب محبت بڑھ جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے جب محبت پیدا ہو جائے گی تو پھر ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کا دین غالب رہے گا. سب سے پہلا جو تقاضا ہوگا وہ اللہ کی جانب سے ہوگا. اس کے حکم کو سب سے پہلی ترجیح ہوگی، اور پھر ان اسماء حسنہ کو سمجھنے سے ایمان بھی قوی ہوتا ہے، اللہ کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری عملی زندگی میں بڑی تبدیلی آتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی پیاری پیاری صفات ہیں، وہ صفات کا ایک رنگ، اس کا ایک عکس، جیسے کہ سورج کی روشنی شیشے سے ریفلیکٹ ہوتی ہے، تو ایسا ہی ایک ریفلیکشن ہمارے عمل پر، ایک عکس ہمارے عمل پر پڑتا ہے. اور اس کی بات تفصیل سے بحث میں کیا تھا جبکہ ہم رحمان کی گفتگو کر رہے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بے پناہ ہیں تو پھر بندے کے اندر بھی ایک مہربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ الراحمون یرحمہم الرحمن. جو رحم دل ہوتے ہیں نا، ان پر رحمان بھی رحم دلی کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے. تو عملی زندگی میں بڑا پازیٹیو قسم کا ایک چینج، بڑی مثبت تبدیلی پیدا ہوگی جب ہم اسماء حسنہ کو سمجھیں گے. رزاق کو ہم نے سمجھا تو پھر توکل، یقین کی کیفیت کہ رزق کی ذمہ داری تو مولا لے چکا ہے، لہذا میں ٹینشن میں مبتلا، مایوس، نا امید. وہ نا امیدی جو آج ہماری تعلیم یافتہ سوسائٹی میں لوگوں کو خودکشی تک لے جا رہی ہے، اجتماعی خودکشی. کتنی تکلیف دہ باتیں ہوتی ہیں کہ باپ نے پہلے 3 بچوں کو کنویں میں ڈالا، بیوی کا گلا گھوٹا، خود سولی پہ چڑھ گیا. سوچیے آپ کتنی جفا ہے، سختی ہے مزاج کی، دل کی کتنی قساوت ہے کہ آدمی اپنے معصوم بچوں کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالے، کنویں میں ڈال دے. یہ کیوں ہماری سوسائٹی میں یہ انارکی کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین نہیں.
اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم نہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جہالت میں مبتلا ہے۔ اگر انسان کو معلوم ہو جائے ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد کشادگی ہے، جو یوسف کو کنویں سے نکال کر محل تک پہنچاتا ہے، مجھے بے روزگاری سے نکال کر روزگار تک کیوں نہیں پہنچائے گا؟ ذرا سا غور کیجیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی سے واقفیت کا ایک بڑا فائدہ ہے، عملی زندگی میں بڑا پیارا اثر پڑتا ہے، اور بندے مومن کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس کی زندگی میں ایک یقین کی کیفیت، ایک اعتماد کی کیفیت، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ، اور ساری دنیا ناراض ہو جائے لیکن اس کو یہ احساس رہتا ہے اگر میرا مولا راضی ہے تو پھر پوری دنیا مجھے کوئی بگاڑ نہیں سکتی۔ یہ ایمان بنتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان بن سکتا ہے۔ موجودہ دور میں جو کوتاہی ہو رہی ہے وہ شریعت کے احکام مطلقاً بیان ہوتے ہیں، ایمان کے فوائد بیان نہیں ہوتے۔ اگر ایمان کے فوائد بیان ہو، ایمان پختہ ہو، تو شریعت پر عمل تو خود بخود بندہ کرے گا۔ لہذا یہ اسماء حسنی کی مجلس اور اللہ تعالیٰ کی ان اسماء حسنی کو سمجھنا، ان صفات کو سمجھنا، اس کی کوشش کرنا، یہ ایک بہت اہم بات ہے، اور اس کے لیے ہمارا جوڑنا، وقت فارغ کرنا، یہ سراسر علم کے حصول میں جد و جہد اور اللہ کی خوشنودی کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم نے اللہ کے اسی گھر میں بیٹھ کر اس کے اسم اعظم خود اللہ تعالیٰ پر غور کیا۔ لفظ اللہ اسم جلالہ کے بعد الرحمن الرحیم پر گفتگو ہوئی، الرحمن الرحیم کے بعد مالک ملک ملیک پر گفتگو ہوئی کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی مملکت اور اللہ تعالیٰ کی اختیارات، حکومت، یہ ساری چیزوں پہ گفتگو ہونے کے بعد پھر ہم نے گفتگو کی تھی کہ جب وہ مالک ہے تو مالک ہونے کا حق اس کو جو ملا وہ اس وجہ سے کہ وہ خالق ہے، اس نے پیدا کیا، اور جب پیدا کرنے کا مسئلہ آیا تو خلق کریٹ، یہ پیدا کرنا کیسا ہے، اور پھر الباری آئیڈینٹی دینا، اور مصور چہرے کے خط و خال عطا کرنا، اور البدیع بغیر مثال کے اس پوری کائنات کو پیدا کرنا، ان ساری چیزوں پر ہم نے گفتگو کی۔ جب یہ صفات کا تذکرہ ہو گیا تو لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کر کر اس طرح نہیں چھوڑ دیا جیسے کہ آپ کی کار کی کمپنی کار بنا کر آپ کو دے کر چھوڑ دیتی ہے، اب ان کو فکر نہیں، ان کے ہاتھ سے کار نکل گئی، اب آپ اس کو ایکسیڈنٹ کیجئے، مینٹین کیجئے، وہ آپ کی مرضی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو ایسا نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی فکر کرتا ہے، ان کی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہے کہ مخلوق پریشان ہوتی ہے تو ان کے دکھ درد کو دور کرتا ہے، مخلوق ضرورت مند ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ لہذا وہ رازق بھی ہے، رزاق بھی ہے، کیسے رزق دیتا ہے اس کی بھی وضاحت آپ کی خدمت میں آ چکی۔ جب رزق کا مسئلہ آیا کہ وہی رزق دینے والا ہے تو پھر خود بخود اس سے متصل ایک دوسرا مسئلہ بھی زیر بحث آ گیا کہ بعضوں کو بہت کھل کر رزق دیتا ہے کشادگی کے ساتھ، اور بعضوں کو اس کشادگی کے ساتھ عطا نہیں کرتا۔ تو یہ گفتگو بھی ہو گئی کہ القابض والباسط بھی وہی ہے کہ کھل کر دینے والا، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں چھپر پھاڑ کر دینے والا، اور القابض روک کر دینے والا، کم دینے والا، تنگی کے ساتھ عطا کرنے والا۔ اس کی کیا حکمتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے نظام کیوں اپنایا، اس پہ بھی گفتگو ہوئی۔ تو لازمی بات ہے رزق میں عطا کرنا اور رزق میں تنگی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ عزتوں کے سلسلے میں بھی معاملہ فرماتا ہے کہ بڑی عزتیں کسی کو عنایت فرماتا ہے، بعضوں کو ذلتوں سے، رسوائی سے دوچار کرتا ہے۔ لہذا المعز والمذل پر بھی گفتگو ہو گئی۔ تو عز من تشاء تذل من تشاء بیدک الخیر، جس کو چاہے عزتوں سے، جس کو چاہے ذلتوں سے وہ دوچار کر دے، یہ ہے اس کی قدرت۔ لیکن کیوں وہ عزتیں دیتا ہے اور کیوں عزتیں چھین لیتا ہے،
کب وہ ذلتوں سے دوچار کرتا ہے، یہ ساری حکمتیں آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہیں۔ جب رزق کے عطا کرنے کا مسئلہ آ گیا اور رزق کشادگی کے ساتھ دینا یا اس میں کشادگی نہ ہو، عزتوں کا دینا اور عزتوں کا نہ دینا، ذلتوں سے دوچار کرنا، یہ ساری چیزیں بحث میں آ چکی ہے، تو اس کے معنی یہ جس ذات کا عالم یہ ہے کہ وہ جتنا چاہے کھل کے عطا کرے، جو چاہے عطا کرے، تو لازمی بات ہے اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ جس کے خود خزانوں میں کمی ہو تو لازمی بات ہے وہ منمانی نہیں کر سکتا، وہ جتنا چاہے دے دے، جتنا چاہے لے لے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت اس کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہے جس کو واسعن کہتے ہیں۔ یہ لفظ واسعن وسعت سے بنا ہے، جس کے حروف اصلی ہے واو سین عین، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، بڑی ان کے گھر میں وسعت ہے وغیرہ وغیرہ۔ واسعن وسعت رکھنے والی ذات، وسعت کس کو کہیں گے؟ وسعت کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی میں مثال آپ کے سامنے دے دوں، اور یہ مسجد ہمارے سامنے ہے، الحمدللہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے مسجد بہت کافی ہے، بہت آرام سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بھی بہت اسپیشیس ہے، جگہ بڑی خالی ہے۔ لیکن اگر اس مسجد میں 2-2.5 ہزار لوگ یہاں گھس جاتے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں مسجد تنگ پڑ گئی، اور ذرا اچھے اردو داں ہے تو آپ کہیں گے تنگ دامنی کا شکوہ کر رہی ہے۔ اس موقع پہ آپ کو مکہ مسجد یاد آئے گی، کتنی بڑی ہے ماشاءاللہ، 10,000 لوگ بھی بیٹھ سکتے ہیں، اور اس میں 2-2.5 ہزار کا مجمع بیٹھا ہوا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ بڑی وسیع مسجد ہے ماشاءاللہ، اس کی وسعت اتنی ہے 2,500-3 ہزار آدمی بہت آرام سے سما جاتے ہیں۔ لیکن اگر اسی مکہ مسجد میں حرم شریف کا ایک 10% مجمع آ جائے، 2-2.5 لاکھ کا مجمع گھسنے کی کوشش کرے، ایسا لگے گا دیواریں ٹوٹ کے چھت سر پر گر جائے گی، اور آپ کہیں گے مسجد بہت چھوٹی پڑ گئی، مسجد تنگ پڑ گئی، کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ ہاں، جب آپ حرم شریف پہنچے کہیں گے بڑی وسعت ہے۔ لیکن اتنی وسعت رکھنے والی وہ مسجد حرم جس میں 14 لاکھ مصلی سما سکتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں اکثر و بیشتر آپ کا بھی صبر ہوتا ہوگا کہ 27ویں شب کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، تنگ پڑنے لگتی ہے مسجد۔ وہاں اس موقع پہ وہ تنگ پڑ گئی کیونکہ اندر گنجائش ہے 14 لاکھ کی، مجمع ہے 24 لاکھ کا، مجمع ہے 30 لاکھ کا، لہذا لوگ سما نہیں سکتے۔ تو یہ وسعت کے معنی ہوتے ہیں ضرورت جتنی ہے اس سے زیادہ ہونا۔ آپ کو ضرورت ہے 1 میٹر کپڑے کی، کپڑا الحمدللہ 2 میٹر ہے، بہت ہے آپ کے پاس۔ آپ کو ضرورت ہے 50 آدمی کے بیٹھنے کی اور آپ کے پاس جگہ ہے 200 کے بیٹھنے کی، کہیں گے وسیع ہے مسجد، بہت لمبی چوڑی ہے ماشاءاللہ۔ آپ کو ضرورت ہے آپ کے میرج ہال میں، فنکشن ہال میں 1000 مہمانوں کی، اور وہ بنایا گیا ہے 5000 مہمانوں کے لیے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بڑا وسیع ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، مجمع سما جائے گا۔ وسیع وسعت والا اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ضرورت سے زیادہ ہو، پوری ضرورت تکمیل کرنے کے باوجود اس کے خزانے میں کمی نہ ہو۔ عجیب و غریب بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی، بہت عجیب و غریب بات۔ اور عمر بھائی جانتے ہوں گے کہ تنتاوی جوہری جو مصر کے ایک سائنٹسٹ قسم کے مفسر تھے، انہوں نے یورپ میں ایک کانفرنس کے موقع پر گئے ہوئے تھے، تو اسکالرز نے ملاقات میں کہا کہ آپ اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں ماشاءاللہ، اسکالر ٹائپ، آپ بھی قرآن مجید کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں؟ ہم ہوتے ذرا مرعوب ہو جاتے سب سائنسدان، لیکن وہ تھے بڑے اچھے عالم، انہوں نے کہا ہاں بالکل میں اللہ کی کتاب سمجھتا ہوں۔ کہا دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ کہا دیکھو دلیل یہ ہے کہ تم سب جو ہے ایک جملہ لکھو اور اس جملے میں یہ ظاہر کرو کہ یہ جگہ بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے، لمبی چوڑی ہے، اس کو ظاہر کرنے کی کوشش کرو۔ لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں لکھا، ادبیت کا اظہار کیا، بہت لمبی جگہ ہے، حد سے زیادہ وسعت ہے، غیر معمولی بڑی ہے، جیسے جیسے الفاظ ہو سکتے ہوں گے ادیب حضرات رہے، تو انہوں نے اچھے اچھے جملے لکھے۔ سب کے جملوں کو
جو 4-5 ساتھی تھے، سب کے جملوں کو سنانے کے بعد کہا اب ذرا قرآن کی تعبیر سنو، یہ دیکھو اللہ کے کلام کی علامت. کہا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ قلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے تو بہت کم ہیں جو جنت میں جائیں گے. بڑا حصہ شیطان کا چیلا بن کے جہنم جائے گا، اور جب بڑی تعداد جہنم میں جھونک دی جائے گی، اور آپ سوچ لیجئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کی آبادیوں کا کیا فیگر ہوگا. یہ سارے لوگ جب جہنم میں جھونک دیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھے گا حلیم طلاقی، پیٹ بھر گیا تیرا؟ پیٹ بھر گیا؟ اتنی ایندھن اتنا ملا، اتنا مجمع ملا، پیٹ بھر گیا تیرا؟ حلیم طلاقی، فل ہو گئی تو جہنم جواب دے گی حل من مزید، اور ہے تو ڈالیے اللہ میاں، اور جگہ ہے بھی میرے پاس. اتنی وسیع، اتنی بڑی لمبی چوڑی جہنم کہ وہ کہے گی حل من مزید، اور ہے تو ڈالیے، جتنا آپ ڈال سکتے ڈالیے، ابھی میرے پاس گنجائش ہے. تو کہا دیکھو زیادہ گنجائش کا جو تصور آیا اس موقع پر، اس واقعے میں، اور جہنم نے جو اور مطالبہ کیا حل من مزید کام، اس سے تم اندازہ کر سکتے ہو کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے دکھتی ہوئی رگ کو پکڑا. اگر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ان جہنم لوسیع، اگر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ان جہنم لکبیرۃ، اگر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ان جہنم لعریضۃ، وہ تصور نہیں پیدا، وہ حسن نہیں پیدا ہوتا جو حل من مزید میں پیدا ہو رہا ہے. لہذا یہ وسعت ہوتی ہے، دیکھیے کہ آپ کا تقاضا پورا ہو جانے کے باوجود جگہ ہے، گنجائش اور ہے. یہ مفہوم ہوتا ہے وسعت کا. اور اللہ تعالیٰ کی جب وسعت ہے، واسعون کا جب اللہ تعالیٰ نے لفظ ذکر فرمایا قرآن مجید میں، تو 4 چیزوں کی جانب اللہ تعالیٰ نے اضافت کی، اور ان 4 چیزوں پر آپ غور کرنے کے بعد اندازہ کریں گے کہ اللہ کے خزانے میں کیسے باقی ہے. پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی واسعون علیم، علم کی وسعت، اللہ کے علم کی وسعت. اس کے علم کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ اس کے علم کا ایک قطرے کا 10واں حصہ بھی پورے انسان نہیں لے سکے، پورے انسان نہیں لے سکے، جس میں بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے علماء، اور بلا تکلف میں کہہ رہا ہوں بڑے بڑے رسول اور نبی، ان کے علم کا کیا عالم ہوتا ہوگا سوچیے آپ. یہ سب کا علم ملا کر حضرت خضر نے کہا تھا کہ سمندر میں سے ایک چھوٹی سی چڑیا پانی کا ایک چھوٹا سا ٹپکا جیسے لیتی ہے، ویسے ہی ہم نے اتنا ابھی اللہ کے علم سے اتنا بھی نہیں لیا. یہ علم ختم نہیں ہونے والا ہے. فرمایا کہ سمندر کو سیاہی بنا لو، سارے درختوں کو قلم، لکھتے چلے جاؤ، لکھتے چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی نعمت اور اس کے احسانات، اس کی قدرت اور اس کی قدرت کا بیان یہ ختم نہیں ہوگا. کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم کا عالم ہے کہ اس کا علم لامحدود ہے، لامحدود، حد نہیں ہے. اور وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کتنا اللہ تعالیٰ آپ کو علم دے دے اس کے خزانے میں کمی نہیں. لہذا اس کے علم میں وسعت ہے. واسعون علیم، وہ بہت علم رکھنے والا ہے. بڑے سے بڑے سائنٹسٹ کو آپ اٹھا لیجئے اور بڑے سے بڑے آپ اسکالر کو، کیا اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں بالکل اس کی کیفیت ایسے ہی ہے. ایک ٹپ کا ایک بس ڈراپ ہے، ایک نقطہ ہے جو آپ نے لگا دیا، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان. تو پہلی اضافت جو اللہ تعالیٰ کی وسعتوں کی جانب کی گئی وہ علم کی. دوسری اضافت جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ اپنی قدرت کی، اور کائنات میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ذریعے جو پیدائش کا عمل جاری کیا ہوا ہے اس کا تذکرہ فرمایا. اور کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ بَنَيْنَا السَّمَاءَ بِأَيْدٍ، ہم نے اپنی قدرت سے اس آسمان کو بنایا ہے، اس پورے اسپیس کو، اس پوری کائنات کو. اور ارشاد فرمایا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم وسعت دے رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، پھیلاتے چلے جا رہے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے یہ آپ کی کائنات کا عالم کیا ہے. یہ اتنی بڑی کائنات ہے، اتنی بڑی کائنات ہے، افسانہ لگتا ہے. اور کمپیوٹر چاہیے اس کے مائلز کو ناپنے کے لیے اور اس کے فگر کو بیان کرنے کے لیے، زبان قاصر ہے. آپ کی جو گیلیکسی ہے، آپ جانتے ہیں نا، یہ دنیا
یہ ایک ممبر ہے، 5ویں نمبر کی ممبر ہے اپنے سائز میں سولار سسٹم کی، اور یہ سولار سسٹم یہ پورا کا پورا یہ 9 ستارے اور سورج یہ سب مل کے یہ جو ہماری لوکل گیلیکسی ہے اس لوکل گیلیکسی کا بہت چھوٹا سا ممبر ہے. یہ لوکل گیلیکسی بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اور پھر اس لوکل گیلیکسی کے جو قریب میں پڑوس میں جو سب سے قریب دوسری گیلیکسی ہے، اس گیلیکسی کی مسافت، اس گیلیکسی کا فاصلہ ہماری دنیا تک کتنا ہے؟ اس کا فاصلہ ہماری دنیا تک، جب یہ سائنٹسٹ لکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہیں مذاق تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ اور آج کل سلیبس میں پڑھا رہے ہیں تو جھوٹ تھوڑی لکھیں گے. جھوٹ لکھ رہے ہیں تو آپ کا کام ہے آپ ریسرچ کر کے ثابت کیجئے. وہ کہتے ہیں کہ ارمیڈا گیلیکسی جو ہے وہاں کی روشنی اگر چلے تو 25 لاکھ سال میں آپ تک پہنچے گی. 25 لاکھ سال میں روشنی کا سفر 1 سیکنڈ میں آپ جانتے ہیں نا 3 لاکھ کلومیٹر ہے، 3 لاکھ کلومیٹر. اسی لیے تو سورج کی روشنی ہم تک 8 منٹ میں پہنچتی ہے. تو آپ ذرا سوچئے کہ اور چاند کی روشنی 1.5 سیکنڈ میں پہنچتی ہے ہم تک، 1.5 سیکنڈ میں ہم کو چاند نظر آ جاتا ہے. اب آپ سوچئے ایک روشنی سفر کرے وہاں سے اور دنیا پہنچنے تک اس کو 25 لاکھ سال لگے تو کتنی دور ہے، کتنی دور ہے، کتنی دور ہے آپ اندازہ کیجئے. اور پھر یہ گیلیکسی وہ پڑوس کی گیلیکسی اور ایسے ہی سب ملا کر کلسٹر وجود میں آتا ہے. 50 گیلیکسیاں قریب قریب ہیں، 50 گیلیکسیاں، ان 50 گیلیکسیوں پر مشتمل کلسٹر ہے جس کو لوکل کلسٹر کہتے ہیں ہم، یعنی ہمارا کلسٹر جس کے ہم ایک جز ہے. اور ان 50 گیلیکسیوں پر مشتمل یہ کلسٹر جو ہے یہ کلسٹر ایک تنہا نہیں ہے. آپ حیرت کریں گے، ایسے تقریباً 100 کے آس پاس جن کو ابھی گن نہیں سکے، بعض 100 کہتے ہیں، بعض 200 تک جاتے ہیں. اتنے کلسٹر مل کر پھر سپر کلسٹر ہے، پھر سپر کلسٹر ہے. لہذا اس میں ہماری ملکی وے والی گیلیکسی اتنی سی ہو جاتی ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اگر ایک اس ٹیبل کے برابر تصویر ہو، اس ٹیبل کے برابر تصویر ہو اور وہ تصویر میں اس سپر کلسٹر کی پوری تصویر لے لی جائے تو اس میں آپ کو آپ کی گیلیکسی صرف ایک نقطے کے ذریعے سے بتا سکے گے. ایک پوائنٹ ڈالیں گے، کہیں گے یہ ہماری گیلیکسی، اور اس پوائنٹ میں پھر یہ دنیا کیا ہے. تو آخر کار بالآخر سائنسدان جو کہتے ہیں مجبور ہو کر وہ یہ کہ ان کے الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں، the space is currently still expanding at an increasing rate. اسپیس یہ ایکسپینڈ ہوتے جا رہا ہے، ایکسپینڈ ہوتے جا رہا ہے، انکریزنگ ریٹ، بڑے پیمانے پہ ایک بڑی بڑھوتری کے ساتھ، بڑے اضافے کے ساتھ ایکسپینڈ ہو رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے. اتنا پھیل رہا ہے کہ ہم اس کی انتہا کو دیکھ ہی نہیں پا رہے ہیں، کہاں ختم ہو رہا ہے. یہ کیفیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی وسعت ہے. اب آپ دیکھیے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، ہم نے اپنی قدرت سے آسمان کو بنایا، اسپیس کو بنایا. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم وسعت ہے کہ دیتے جا رہے ہیں، وسعت ہے کہ دیتے جا رہے ہیں. کہ تم اندازہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اتنی وسیع ہے تو اس کی قدرت کا کیا عالم ہوگا. یہ ہے ارشاد فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات اور کائنات کی پیدائش اور اس میں اپنی قدرت کی وسعت کا تذکرہ فرماتے ہوئے بھی لفظ وسعت ارشاد فرمایا اِنَّا لَمُوسِعُونَ. پھر اللہ تعالیٰ نے 2 متقارب چیزوں کی اضافت بھی اپنی وسعت کی جانب کی، ایک رحمت کی، ایک مغفرت کی. اور ارشاد فرمایا کہ وسعت رحمتی کل شیء. دیکھو بندو، جتنی رحمت تم کو چاہیے نا اس سے ہماری رحمت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اس میں بڑی گنجائش ہے، بڑی وسعت ہے. اور جتنی مغفرت تم کو چاہیے اس سے کہیں زیادہ ہماری مغفرت ہے، ہماری مغفرت میں گنجائش ہے. لہذا آپ نے سنا ہوگا نا، بہت مستقل یہ حدیث آتی رہتی ہے، 99 قتل کرنے کے باوجود پھر اس کو 100 میں کر دیا تبدیل، اور پھر بھی اللہ کی مغفرت سے وہ محروم نہیں ہوا. ایک شخص کو زندگی ملتی ہے
اللہ تعالیٰ اس کو 70-80 سال مقدر فرماتا ہے، اور اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ 70 میں سے 69 ایئرز نافرمانی میں گزار دیتا ہے، اور کبھی کبھی 69 + 11 منتھ بھی نافرمانی میں گزار کر مرنے سے 1 مہینہ پہلے توبہ کرتا ہے، لیکن اللہ کی مغفرت اس کے لیے کم نہیں ہوتی، اس کے لیے کم نہیں ہوتی، اللہ کی مغفرت اس کے لیے بھی کافی ہوتی ہے۔ اور اللہ کی مغفرت اور رحمت جو ملتی متقارب ہے، جس کو میں نے عرض کیا کہ اللہ کی رحمت کم نہیں پڑتی، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہماری رحمتوں کا عالم یہ ہے، ہر چیز پہ ہماری رحمت غالب ہے، ہر چیز پر غالب ہے۔ لہذا ایک جگہ ارشاد فرمایا عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب، میری سزا بہت سخت ہے، جس کو چاہے میں اپنی سزا میں مبتلا کر دوں، لیکن بندوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ ورحمتی وسعت کل شیء وعلما، لیکن میری رحمت میرے عذاب پر بھی غالب ہے، میری رحمت میرے عذاب پر بھی غالب ہے۔ لہذا عالم یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے ایسے عذاب کا وہ مستحق ہو جاتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، لیکن اللہ کی رحمت غالب آئے گی، اللہ کی رحمت غالب آئے گی۔ لہذا جب قیامت کے دن ساری سفارشیں ہو چکی ہوں گی اور ساری شفاعتیں ہو چکی ہوں گی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ بھی ہو چکی ہوگی، اور جو بھی ذرہ برابر ٹھیک ٹھاک مسلمان تھا اس کو جہنم سے نکالا جا چکا ہوگا، تب اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اب رحمان کی باری ہے، اب رحمان کی باری ہے۔ لہذا اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہر اس فرد کو جہنم سے نکالے گا جس فرد کے سینے میں رائی کے برابر بھی ایمان رہا ہوگا، اور پھر اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا، جو طلقاء اور رحمان کہلائیں گے۔ لہذا اللہ کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے، وسیع تر ہے، جتنی رحمت کی بندوں کو ضرورت ہے، جتنی مغفرت کی بندوں کو ضرورت ہے، اس سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے، کبھی کبھی اولاد اتنی نافرمان ہو جاتی ہے، اتنی نافرمان ہو جاتی ہے کہ ماں بھی بددعا دے کے چھٹکارا حاصل کر لیتی ہے، جبکہ ماں کی ممتا وہ کچھ چیز ہی عجب ہوتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، دنیا میں ہم نے ایسے واقعات دیکھے کہ ماں بھی جو ہے یہ کہتی ہے کہ یہ اب میں اس سے جو ہے تعلق نہیں رکھوں گی، بہت بدتمیز ہے، بہت بدماش ہے، بہت ایذا پہنچاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سے ایسا بھی ہوا کہ ماں کے مرنے تک یا اولاد کے مرنے تک پھر نہ ماں اولاد کا منہ دیکھا نہ اولاد نے ماں کا منہ دیکھا۔ ایسے واقعات ہماری سوسائٹی میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہے کہ ایک باغی نافرمان اور اتنے بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، اتنے بڑے بڑے گناہ کرتا ہے کہ اس کے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہوتی، لیکن وہ توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں ارشاد فرماتا اس کا میں منہ نہیں دیکھوں گا، یہ میری رحمت کا منہ نہیں دیکھ سکتا۔ لہذا آپ ذرا فرعون کے واقعے سے محسوس کریں کہ فرعون جو بنی اسرائیل کے سینکڑوں بچوں کو شہید کر چکا تھا، عالم یہ تھا کہ اس کے جاسوس گھومتے رہتے تھے، اور جہاں بچے کے رونے کی آواز آئی گھر میں گھستے اور بچے کو کاٹتے، اور مرغی جیسے ذبح کر دینے کے بعد آنگن میں چھوڑ دی جاتی ویسے چھوڑ کے نکل جایا کرتے۔ یہ فرعون کی کیفیت تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے جاسوسی کے لیے کن لوگوں کو رکھا تھا؟ نرسنگ کرنے والی دایا۔ اس زمانے میں لازمی بات ہے ہاسپٹل نہیں تھے کہ میٹرنیٹی ہاسپٹل میں جائیں ڈیلیوری ہو، لہذا گھر میں دایا آیا کرتی تھی، وہ مدد کیا کرتی تھی، وہ فوراً خبر دیتی تھی اور خزانے سے انعام پاتی تھی کہ ان کے گھر میں بیٹا ہو گیا۔ اب بس اطلاع ہوئی کہ 2 دن کا بچہ 3 دن کا بچہ ماں کے سینے سے اس کو چھین کے اس کو تلوار سے گلا کاٹا جاتا تھا۔ ذرا سوچئے کیا حشر ہوتا ہوگا، ایسے ظالم کا کیا حشر ہونا چاہیے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا، جس نے اللہ کے رسول کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی عظیم الشان ہستی کو تکلیف دی، قتل کے در پہ ہو گیا، تعاقب کیا، اور پھر تعاقب کرتے کرتے عالم یہ ہوا کہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا، پانی میں ڈبکیاں لگا رہا ہے۔ ڈبکیاں لگاتے ہوئے وہ کہنے لگا بنی اسرائیل جن پر ایمان قبول کر چکے میں ان پر ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو یہ محسوس ہوا ہو کہ یہ ذرا
संगीन वक्त है, इम्तिहान का वक्त है, परेशानी का वक्त है, तो हजरत जिब्राइल ने कहा हाँ, उस वक्त जबकि फिरौन गर्क होने जा रहा था और तौबा करने जा रहा था, ईमान का ऐलान करने जा रहा था, तो मुझे अंदेशा हुआ कि अल्लाह ताला उसको माफ न कर दे, लिहाजा मैं जल्दी जल्दी उसके मुंह में कीचड़ भर रहा था। वहां भी हजरत जिब्राइल को इम्कान था कि अल्लाह ताला माफ कर देगा। क्यों? उसकी रहमत बहुत गालिब है, उसकी रहमत में वसात है। लिहाजा बड़े बड़े फिरौन क्या क्या गुनाह कर जाते हैं, लेकिन बिलाखिर तौबा करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, ईमान कबूल करते हैं, तो अल्लाह की रहमतें उनके लिए काफी होती है। अल्लाह की रहमतों में उनके लिए गुंजाइश होती है, वो मायूस नहीं होते। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। लिहाजा अल्लाह ताला ने वासिउर रहमा, रहमत के एतबार से भी वसी, और वासिउल मग़फ़िरा, मग़फ़िरत के एतबार से भी वसी, ये अल्लाह ताला ने अपनी वसात का 4 चीजों के साथ तज़किरा फरमाया। वसात कुदरत के पैदाइश का अमल जारी है तो जारी है, उसकी कुदरत में कोई तंगी नहीं हो रही है, और उसकी फैक्ट्री में, उसके कारखाने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। इतनी बड़ी कायनात बढ़ाता जा रहा है, स्टॉक कम पड़ जाए, मटेरियल कम पड़ जाए, नौजुबिल्लाह, वहां उसके खजाने में कमी का सवाल नहीं, वसात ही वसात है। दूसरे उसके इल्म का आलम यह है कि तुम लग जाओ, पूरे की पूरी दुनिया लग जाए अल्लाह ताला की जानिब से इल्म हासिल करने के लिए, उसके उलूम से इस्तिफादा करने के लिए, अल्लाह के इल्म में कमी नहीं होगी, बढ़ता ही जाएगा, वसत ही वसत। और उसकी रहमत मग़फ़िरत के सारी इंसानियत को जितनी रहमत और मग़फ़िरत की जरूरत है, और सारे इंसान शरीर तरीर बन के तौबा कर ले, अल्लाह के खजाने में कमी नहीं, सबको माफ करेगा, सबके साथ रहमतों का मामला, मग़फ़िरतों का मामला करेगा। ये अल्लाह ताला ने अपनी वसातों का तज़किरा कर दिया और अपनी सिफत बयान कर दी। वासिउन अलीम आया है, मूसिउन आया है, सब हम माना है, एक ही रूट से निकले हुए अलग अलग लफ्ज हैं। इसका अमली असर मेरी और आपकी जिंदगी में क्या होना चाहिए? इसका अमली असर, ये मारिफत अल्लाह के खजानों की वसातों की, उसके इल्म की वसात, उसकी रहमत की वसात, उसकी मग़फ़िरत की वसात, इसका जब हमको और आपको इल्म हो जाए तो हमारे अंदर क्या कैफियत पैदा होनी चाहिए? सबसे पहली चीज ये कि अल्लाह ताला की जात पर यकीन कामिल कि उसके पास कभी नहीं, वो जरूर मुझे अता करेगा, अच्छी से अच्छी चीज अता करेगा, हर हाजत और मुश्किल वक्त पर वो मेरी जरूरत की तकमील करेगा। ये इत्मीनान की कैफियत, तवक्कुल की कैफियत, ईमान की कैफियत, जिसका मैं पहले ही इशारा कर चुका हूं। दूसरे ये कि जब परवरदिगार के खजानों में कमी नहीं है और वो अता करने वाला है, अता करता है, देता है, वो इल्म अता करता है, वो रिज़्क़ देता है, वो रहमत देता है, वो मग़फ़िरत देता है, वो अपने रहमतों से हमको मालामाल करता ही रहता है, तो लाज़मी बात है इन चीजों के लुटाने से हम महरूम और हमारे खजानों में कमी नहीं हो जाएगी। इंसान अपनी मेंटलिटी के मुताबिक नाक़िस ज़हनियत की वजह से होता यह है कि वो ये समझता है कि मैं खर्च करूंगा तो फिर तंगी में मुब्तला हो जाऊंगा। ऐसा हरगिज नहीं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अरब माशरे में ये रिवाज था कि बच्चे ज्यादा हो जाएंगे, मेरे साथ खाना खाएंगे, और मेरी आमदनी इतनी है एक ही खेत से सब लाजमी बातें शेयर करेंगे, मैं तंगी में पड़ जाऊंगा। लिहाजा वो कोशिश करते थे इस बात की कि औलाद कम हो। इरशाद फरमाया, ला तक़्तुलू औलादकुम खशियता इमलाक़, नहनु नर्ज़ुक़ुकुम व इय्याकुम। कौन खिला रहा है तुमको? तुम खिला रहे हो अपने आप को? कहा नहीं, हम हैं देने वाले, अपनी औलाद को कत्ल न करो। आप हैरत करेंगे, जो दौरे जाहिलियत का तसव्वुर था, वो तसव्वुर इस दौरे जदीद में भी पैदा हो गया। बच्चे कसरत से होंगे, आबादी ज्यादा होगी, खर्चे कैसे उठाएंगे, लिहाजा फैमिली की प्लानिंग की जाए, 1, 1.5, 2 पे रोक दिया जाए। और उसमें होता क्या है कि अजीब व गरीब हादसात देखने में आए कि लोगों ने फैमिली प्लानिंग करा ली, बच्चे बड़े भी हो गए, मालूम हुआ हादसा हुआ और उसमें 6 एक ही फर्जंद वो अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया, खत्म, खाली हाथ हो गए, तड़प कर रह गए, सिसक कर रह गए, रो रो के रह गए। और कभी कभी क्या हुआ, जिंदा तो रहे लेकिन तरबियत अच्छी नहीं हुई, बिगड़ गए, कहीं निकल गए। तो फिर आलम यह हुआ कि एक माँ तन्हा अपार्टमेंट में मर गई और अपार्टमेंट के बाहर बदबू आई और कुफल ताला पुलिस ने तोड़कर अंदर मुशाहिदा किया तो मालूमात 6 महीने पहले वो मर चुकी है।
6 مہینے پہلے وہ مر چکی ہے، ایک ہی فرزند، وہ اپنا آسٹریلیا میں رہتے، ان کو کیا ضرورت ہے ماں کی خبر گیری کرے. 6-7 فرزند رہتے تو 2-3 باہر بھی جاتے تو 2-3 ماں کے پاس رہتے. لیکن یہ شیطان نے جو پٹی پڑائی نا خشیت الاملاق، یہ کہاں کثرت سے اولاد ہوگی تو لازمی بات ہے مصیبت ہوگی، کھانے پینے کے مسئلے ہوں گے، آمدنی کا مسئلہ ہوگا، خرچے کا مسئلہ ہوگا، تنخواہ محدود ہے، آمدنی لمیٹڈ ہے. یہ صرف اس لیے ہے کہ اللہ کے خزانوں کی بے پناہ وسعتوں کا ایمان نہیں ہے. وہ عطا کرنے والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دیکھو میرے رزق کے خزانے بہت لمبے چوڑے ہیں، تم کو میں عطا کروں گا، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جہاں اولاد کا مسئلہ پیدا ہوا وہیں اور بھی بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے، اور ان مسائل میں ہماری جو موجودہ زندگی ہے اس میں ذرا مہمان نوازی اور ضیافت کرنے میں تنگی کرنا، یہ لوگ آ گئے تو بلا سمجھنا، اس کو ٹالنے کی کوشش کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے اپنے دسترخوان کو وسیع کرو، فرماتے تھے اپنے دسترخوان کو وسیع کرو. اور یہ ارشاد فرما جو تمہارے دسترخوان سے کھائے گا تو لازمی بات ہے وہ اپنا رزق کھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ تم کو اس کا بدل عنایت کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے جو صرف یہ دعا کرنے کے لیے آتے ہیں، اور کوئی ڈیوٹی نہیں ان کی، یہ دعا کرنے کے لیے آتے ہیں. ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی منفقا بدلا، اور دوسرا خلفن کا لفظ آتا ہے، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا. ایک فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ جو خرچ کر رہا ہے تیرے لیے اس کو تو بدل عنایت فرما. دوسرا کہہ رہا ہے اللہ جو تجھ پر ایمان نہیں رکھتا ہاتھ روک روک کے بند کر کے مٹھی بند کر کے رکھ رہا ہے ممسکن تلفن، اس کے مال کو تلف کر دے، برباد کر دے. یہ جس کو انسان سمجھ نہیں پاتا کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ نظام ایسے ہی ہے کہ جتنا آپ کے ہاتھ سے خرچ ہوگا اس سے کہیں زیادہ آپ کو عطا کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرمایا کرتے تھے عائشہ خوب خرچ کرو، گھر میں جو کچھ ہے لٹا دو، جو کچھ ہے دے دو، کیونکہ فرماتے تھے کہ انفقی ينفق علیکی، تم خرچ کرو تم پر اللہ خرچ کرے گا، تم عطا کرو اللہ تم کو عطا کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ بکری ذبح کر دی، تحفے میں ایک بکری آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کئی دن کھانا نہیں پکتا، آج بکری ذبح ہوئی تو اربوں کی مرغوب غذا. آج بھی دیکھیے آپ بکرا بھونتے ہیں کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما سکتے تھے نا 3 حصے کر لو، ایک حصہ رشتہ داروں کے پاس بھیج دو، ایک حصہ خیرات کر دو، ایک حصہ گھر کے لیے رکھو. کہا بی بی جتنا ہو سکے خرچ کر دو، میں نماز پڑھا کر آ رہا ہوں. نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو کہا سب خرچ کر دیا، سب خرچ کر دیا. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ سب میں نے بانٹ دیا سوائے سامنے کی جو ران ہے جس کو ہم دست کہتے ہیں، وہ دست میں نے اٹھا کر رکھ لیا. اور یہ اس لیے کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، وہ بھی بہت فیاض تھی، بہت سخاوت کی عادی تھی، آپ کی سیرت بتاتی ہے، لیکن اس دست کو اس لیے اٹھا کر رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا. سامنے کی ران کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پسند کے ساتھ نوش فرمایا کرتے تھے. تو لازمی بات ہے کسی بھی خاتون کے لیے، وہ تو ام المومنین تھی، کسی بھی خاتون کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ وہ شوہر کے لیے کچھ انتظام کرے، اچھا بنائے. لہذا حضرت عائشہ کہتی ہے کہ سب کچھ میں نے خرچ کر دیا، ما بقیا الا کتفھا، سوائے ایک سامنے کے دست کے کوئی چیز باقی نہیں. اللہ کے رسول سب میں نے خیرات کر دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، یہ بھی فصاحت ہے، نبوت کی فصاحت ہے، چھوٹی سی تبدیلی کے ساتھ جملہ تبدیل کر دیا. حضرت عائشہ نے فرمایا ما بقیا الا کتفھا، آپ نے فرمایا بقیا کلھا الا کتفھا، سب باقی ہے سوائے دست کے، سب باقی ہے اللہ کے پاس، جمع ہو گیا اس کے خزانے میں سوائے ایک ران کے. یہ نہیں بچ سکی، یہ تو اب ہم کھائیں گے تو لازمی بات ہے یہ اب خزانے میں جمع نہیں ہوگی، خیرات کا اس پر ثواب نہیں ملے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دسترخوان وسیع ہو، ہم اس بات کی کوشش کریں. اسلام کا مزاج ہے. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے یحاضون علی طعام المسکین، غریبوں کے کھانا کھلانے کا تو انتظام کرتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یحاضون، ایک دوسرے کو ترغیب دلاتے ہیں، ایک دوسرے سے کہتے ہیں کھلاؤ بھائی، کھانا کھلاؤ غریب کو. اور آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیسا واقعہ ہوا کہ رات کے اندھیرے میں بچوں کو بھی بھوکا سلا دیا
اور خود کھانے کی ایکٹنگ کرتے رہے چراغ بجھا کر اور مہمان کو کھلاتے رہے. یہ واقعہ اسی لیے ہوا کہ اللہ کے رسول نے اسی تربیت کر دی تھی صحابہ کی کہ تمہارا دسترخوان وسیع ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایل اسلام افضل، اسلام کے فضیلت والے اعمال بتائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 چیزوں کا تذکرہ کیا اس میں ایک سلام کو پھیلانا، افش السلام، تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، فرمان کھانا کھلاؤ، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کھانے کی ضرورت تم کو ہے لیکن اس کے باوجود تم قیدیوں کو کھلا رہے ہو، مسکینوں کو کھلا رہے ہو، پریشان حال لوگوں کو کھلا رہے ہو، تو اس کا اجر ہی کچھ اور ہے. لہذا یہ ہمارے دل میں وسعت آئے کہ ہم اپنی نعمتوں میں جو مجھے نعمت ملی ہوئی اس میں ہم شیئر کریں، لوگوں کو بھی ہم اس میں شیئر کیا کریں، ضرورت مندوں کو خاص طور پر ہم شامل کیا کریں. یاد رکھیے اس سے ہرگز کمی نہیں آئے گی، ہرگز کمی نہیں آئے گی، بڑا اضافہ ہوگا، بڑا اضافہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے سالن پک گیا، اتنا ہی ہے کہ تمہارے کنبے کو کافی ہو تو اس میں پانی ملا دو، پتلا کرو اور ڈبل کر کے تم پڑوسی کے گھر ایک پیالہ بھیجو، پھر ایک پیالہ اپنے گھر کے لیے رکھو، پانی ملا دو، پتلا کر دو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہوا کرتی تھی. لہذا ہمارے یہاں یہ وسعت ہو کہ ہم محتاجوں ضرورت مندوں کی ضرورتوں کا خیال کریں، اور جیسے ہم اپنا لباس بنا رہے ہیں ان کو بنانے کی کوشش کریں، جیسے ہم چپل خرید رہے ہیں ان کے لیے چپل بنانے کی، ان کے لیے جوتا خریدنے کی فکر کریں، جیسے ہم اچھے کھانے کھا رہے ہیں کبھی کبھی وہ بیچاروں کو بھی اچھے کھانے کھلا دیں، ان کو پتا چلے کھانے کے ذائقے کیسے ہوتے ہیں، یہ کیفیت ہو، ہمارے پاس وہ ساتھ ہو. اور تیسری چیز جہاں ایمان ہمارا بنے گا، جہاں ہمارے مزاج میں اخلاق میں وہ ساتھ، تیسری اہم چیز یاد رکھیے وہی ہمارے اخلاق میں، ہمارے دل میں وہ ساتھ ہونی چاہیے، خیالات میں وہ ساتھ. نیرو مائنڈیڈ ہو گئے ہم، نیرو مائنڈیڈ. ہمارا عالم یہ ہو گیا ہے کہ میرے شیپ کی ٹوپی جو نہیں پہنتا، میرے شیپ کا پیجامہ جو نہیں پہنتا وہ متقی نہیں ہے. ہمارا عالم یہ ہو گیا ہے کہ میرے مزاج میں جس کا مزاج نہیں ڈھلا ہوا ہے، میرا ذوق جس کا ذوق نہیں ہے وہ میرا ساتھی نہیں بن سکتا، وہ میرا شریک کار نہیں بن سکتا. اور اسی وجہ سے امت لڑی جا رہی ہے، اسی وجہ سے مسجدوں میں جھگڑے ہیں، اسی وجہ سے جماعتوں میں جھگڑے ہیں. دلوں میں وسعت کی ضرورت ہے. یاد رکھیے کثرت آرا سے کوئی اختلاف نہیں بڑھتا، کثرت آرا سے کوئی مصیبت نہیں ہوتی. کثرت آرا ہمارے زوال کی علامت نہیں ہے، نفرت ہمارے زوال کی علامت ہے. دلوں کی نفرت نکالے، دل بڑا کریں، دل بڑا کریں. تم بھی اچھے ہو اپنی جگہ پر، میں بھی اچھا، تمہارا خیال تمہارے ساتھ، میرا خیال میرے ساتھ. آستین چڑھا کے لڑیں گے. 20 رکعت کی 8 رکعت چڑھائے، تم 20 رکعت پڑھو، میں 8 رکعت پڑھتا ہوں. کوئی 36 رکعت پڑھے، کوئی 50 رکعت پڑھے، ہے کیا حرج ہے؟ صبح میں ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ 4 رکعت اشراق، پھر 4 رکعت چاشت صلاۃ الدعا. ٹھیک ہے پڑھو، نفل ہے نا، جتنا پڑھنا ہے پڑھو، 40 رکعت پڑھو، ماشاءاللہ وقت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا 2 رکعت کر کے 4 رکعت آپ پڑھا کرتے تھے. یہ سنت ہے، بس ختم، اتنی بات ہے. نوافل میں اگر کوئی اضافہ کر رہا، کیا جھگڑے کا یہ سوچیے آپ عنوان ہو سکتا ہے. لہذا وسعت قلبی اس امت سے چھین لی گئی، پتہ نہیں کیوں. وسعت قلبی، وسعت فکر، یہ جو کیفیت اس امت کی تھی کہ تم اپنی رائے کے ساتھ زندگی گزارو، میں اپنی رائے کے ساتھ زندگی گزاروں گا، لیکن ہم دونوں پھر بھی محبت کے ساتھ رہیں گے، ہم دونوں جڑ کر رہیں گے، کوئی حرج نہیں. یہ ایک انداز جو چھینے کا تھا وہ ختم ہو گیا. یہ سمجھتا ہے آدمی کہ میں نے جو سمجھ لیا وہی دین حق ہے، سامنے والے کے پاس کچھ نہیں. اور عالم یہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ شاگرد بنے ہوئے امام شافعی کے، امام شافعی وہ شاگرد بنے ہوئے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد کے، اور امام محمد جیسے کہ میں نے کہہ دیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہے. آپس میں ان کا عالم یہ ہے کہ مسائل میں رائے کا اختلاف ہے، رائے کی کثرت ہے، دل میں نفرت نہیں. رائے کی کثرت ہے، دل میں نفرت نہیں ہے. یہ وسعت قلبی پیدا ہوا جس امت میں. یہ دن بدن جو تشدد آ رہا ہے یہ بہت ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. یاد رکھیے
یہ ہم کو تباہ کر کے چھوڑ دے گا، گن لگ رہی ہے اس کے ذریعے سے، لہذا دلوں میں وسعت ہو، سب کو آپ قبول کیجئے، سب کو اپنے سینے سے لگائیے، سب کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیے، اختلاف پہ اپنی جگہ۔ یہ میں ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں آپ وڈرا ہو جائیے اپنے مسلک سے، اپنی جماعت سے، اپنے مزاج سے، اپنے مرشد سے، اپنے استاد سے، اپنے ادارے سے لگے رہیے، جڑے رہیے، لیکن اس بنیاد پر دوسرے سے آپ نفرت نہ کیجیے، دوسرے سے آپ نفرت نہ کیجیے۔ یہ اثر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا عالم یہ کہ ایک بدتمیز ترین یہودی مسلمان ہو جائے اور اللہ کے آگے جھک جائے، اور ایک لاوبالی قسم کا گمراہ عیسائی، اور ایک ساری زندگی شرک کرنے والا، اور ایک ساری زندگی قتل و غارت گیری کرنے والا توبہ کر کے اس کے دربار میں پہنچتا ہے تو وہ اس پر ایسی وسعتیں فرماتا ہے، مغفرت رحمتیں فرماتا ہے، کبھی کبھی اس کو ولی بنا دیتا ہے، وہ اولیاء میں سے اس کا شمار ہونے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تو یہ وسعت، اور ہمارے اخلاق کی یہ تنگی کہ ہم بالکل ہماری طرح ایمان رکھنے والا ہے، ہماری طرح سب کچھ ہے، چھوٹے موٹے کچھ اختلافات اس کو قبول نہیں کرنا چاہ رہے، یہ زندگی میں سے یہ تنگی نکلے، وسعت پیدا ہو، اخلاق کی وسعت، فکر کی وسعت، دل کی وسعت، پھر آپ اس کے بعد دیکھیں گے کہ اسلامی معاشرے کی ایک بہترین تعمیر ہوگی، اور ہم اس دنیا میں کچھ کر دکھائیں گے، اور اسلام کے جو محاسن خوبیاں وہ ساری انسانیت تک پہنچانے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی اہم صفت ہے، اور اس صفت کو سمجھنے سے ہماری عملی زندگی میں بڑی تبدیلی ہوتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، اور جو تبدیلیاں پیدا ہونی چاہیے، مثبت تبدیلیاں، وہ تبدیلیاں بھی ہمارے اندر پیدا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔